کیا غیر مسلم دھوبی سے کپڑے سلوا سکتے ہیں؟ غیر مسلم دھوبی سے کپڑے دھلوانا کیسا ہے؟ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ انتخاب صاحب بحرین سے۔ بھئی غیر مسلم دھوبی ہو یا مسلم دھوبی ہو، دھوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑوں کو پاک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ کپڑے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو کپڑوں کو سب کو ایک ہی تالاب میں ڈال دیتے ہیں، واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو پتہ نہیں 3 دفعہ دھوتے ہیں بھی کہ نہیں دھوتے۔ تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ دھوبی کو جب کپڑے دیے گئے، اگر وہ ناپاک کپڑے تھے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ کنگھال لیں۔ جب گھر میں آئے نا تو ایک دفعہ کم از کم نل کے کھول کے نا اس میں سے پانی گزار لیں، اس سے وہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دفعہ کے بجائے ایک دفعہ تو دھوبی نے دھو دیا، 2 دفعہ آپ اس کو کنگھال لیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ گھر پر فوٹو فریم لگانے کا حکم، کیا گھر میں کسی آدمی کی فوٹو لگا سکتے ہیں جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو؟ کیفی صاحب انڈیا سے۔ بالکل نہیں لگا سکتے، 100% حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو آج کل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، ابا دادا کی اور والدہ کی، مرحوم کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، یا پیر و مرشد کی لگا دیتے ہیں، تو یہ تصویر لٹکانا دیوار پر، پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کیا پیمپر بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا چھوٹے بچوں کا پیمپر چینج کرنے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بنت ذوالفقار لندن سے۔ نہیں جی، بچے کا پیمپر چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہنیں خوشی سے وراثت معاف کر دیں تو بھائی کے لیے حکم، بلال احمد ریاض سے۔ میری 6 بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، انہیں میں اپنے گھر میں حصہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے والدین کی طرف سے ملا ہے، لیکن وہ حصہ لینے سے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہمارے ایک ہی بھائی ہو، ہم آپ سے ہنسی خوشی گھر میں حصہ نہیں لینا چاہتے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ واقعی اگر دل کی گہرائیوں سے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے نہیں، شرم آ رہی ہوتی ہے بہنوں کو حصہ لیتے ہوئے، تو اس لیے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں۔ اگر واقعی دل کی گہرائیوں سے معاف کر کیا ہے، انہوں نے بالکل تنہائی میں لے جا کے پوچھیں بھائی دل میں کچھ بھی ہے بتا دو، براہ راست نہیں بتا سکتی تو بھائی کسی کے ذریعے کہلوا دو، میں حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بھی اگر وہ معاف کرتی ہیں، نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، خوشی خوشی، تو پھر معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کا حکم، رکوع کی حالت میں غلطی سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا یا نماز ہو جائے گی؟ اہلیہ ناصر کراچی سے۔ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا پالتی مار کر سونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ ٹیک نہ لگایا ہوا ہو؟ سہیل مسرور انڈیا سے۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے بیٹھ کے سو رہے ہیں کہ دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سونے سے وضو ٹوٹتا ہے استرخاء مفاصل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کو، یعنی جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جب دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جوڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، تو اس لیے ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر بیٹھ کر سوئے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی، ایک طرف سے بھی اٹھ گئے تو فوراً وضو، اسی کنڈیشن میں فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوہر مالدار نہ ہو تو بیوی پر حج فرض ہوگا؟ زوجہ شاہ نواز کراچی سے۔ شوہر کے پاس کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس زیور ہے، کیا اس سب کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ اس صورت میں حج صرف بیوی پر ہے یا شوہر پر بھی؟ شوہر کے پاس پیسہ ہونے سے بیوی کے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ شوہر جتنا بھی مالدار ہو، بیوی پہ حج فرض نہیں ہوتا جب تک بیوی مالدار نہ ہو، اور بیوی اگر مالدار ہو تو شوہر پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ یعنی حج میں دیکھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو بیوی کے پاس اگر سونا اتنا ہے کہ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں ان دنوں میں بیگم صاحبہ سونا بیچ کے وہ درخواست جمع کرا سکتی ہیں اور پیسے جمع کرا سکتی ہیں، تو بیوی پہ حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ چونکہ بیوی کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر عورت پر حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اگر محرم ہے ساتھ میں جانے والا تو چلی جائیں، محرم نہیں ہے تو پھر خواتین کو چاہیے کہ وہ پیسہ سیو کر لیں، سونا کی شکل میں محفوظ کر لیں، کہ جیسے ہی کسی محرم کا انتظام ہوا تو اس محرم کے ساتھ انشاءاللہ ہم حج کر لیں گے، کیونکہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جاتا ہے تو ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ عالم برزخ میں روح اور جسم کا تعلق، کیا عالم برزخ میں روحیں جسم کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اہلیہ ناصر کراچی سے۔ عالم برزخ میں روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن باڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، مگر اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ البتہ یہ تعلق مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے،
یعنی سب سے زیادہ طاقتور تعلق عالم برزخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اپنے جسم میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو مضبوط تعلق ہے وہ شہیدوں کا ہوتا ہے, تبھی اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے کہ شہید کا جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کا, جو نیک مسلمان ہیں, بزرگان دین ہیں, پھر عام مسلمان جو بہت نیک نہیں ہیں, پھر اس کے بعد کافروں کا. تو ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے, مگر جتنا بڑا مقام ہوگا یہ تعلق اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے. شوگر چیک کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سہیل مسرور انڈیا سے یہی صاحب دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں. شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی سے جو خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں, کیونکہ شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ خون نکل کے بہہ پڑتا ہے, تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرایت کر جاتا ہے. تو خون جب بھی اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑا سا بھی بہہ جائے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر اپنی جگہ پر ہی خون باقی رہتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے؟ مبین علی حیدرآباد سے. روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے والد صاحب اسے بہت پابندی سے کرتے ہیں اور چلہ بھی کرتے ہیں. ہمیں اس کی کس قدر پابندی کرنی چاہیے؟ والد صاحب کو یہ چلہ ولہ چھڑا دیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی صحت کی حفاظت فرمائے. ان چیزوں میں بہت نقصان ہوتا ہے. والد صاحب کے کہیں سیدھا سیدھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں, صبح چوتھا کلمہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں, 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں, 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, شام کو بھی یہی عمل کر لیں, اور رات کو تہجد میں اٹھ جایا کریں, اللہ اللہ کر لیا کریں, کچھ نماز پڑھ لیں, اللہ سے دعا مانگ لیں, روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر لیں, بس اتنا کافی ہے. اور اگر کرنا ہے تو تلاوت تھوڑی بڑھا دیں, ذکر 100 کے بجائے 200 دفعہ کر دیں. جو چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا, اور یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ والا کلمہ ہے. یا حدیث میں ویسے ہی آتا ہے کہ سب سے بہتر کلمہ جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا صبح و شام جتنی اللہ توفیق دے. باقی یہ جو اس طرح کے وظائف جو لوگ پڑھتے ہیں اور اتنی پابندی سے بیٹھے رہتے ہیں تو بھائی یہ کھسک جاتے ہیں. ہمیں سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کرنا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا. کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اللہ سے دعا مانگے, بس اللہ تعالیٰ وہ کام انشاءاللہ پورا کر دے گا. تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں, کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ شوہر بیوی سے کہے کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. بھائی اگر یہ طلاق کی نیت سے شوہر نے کہا ہے نا, نیت اس کی طلاق دینے کی تھی, تو پھر تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی, ایک طلاق ہوگی, نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو پھر اس لفظ سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو. دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں. اگر دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں یاد آئے تو نماز کیسے مکمل کریں؟ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے گئے تو اب سوائے اس کے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے, تو سجدہ سہو کر لیں گے, نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. کیا خواتین کا نقاب کے ساتھ یوٹیوب چلانا, کیا خواتین نقاب کے ساتھ یوٹیوب پر ولاگنگ کر سکتی ہیں؟ نازیہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیے خواتین کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس کو مرد بھی دیکھتے ہوں, کیونکہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا بہرحال خواتین کے لیے اچھا نہیں. ٹھیک ہے نقاب میں ہوں گی لیکن آواز سب لوگ سنیں گے اور لوگ فاسق فاجر لوگ بہرحال دلچسپی لیتے ہیں, آواز سے بھی دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. اور بے پردہ ہو کے کرے گی تو بہت ہی گناہ ہے, بالکل جائز نہیں ہے. نقاب میں بھی تو البتہ وہ عورتیں جو ایجڈ ہیں, جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, وہ اگر نقاب میں کر لیں, یا جو بچی ہیں وہ نقاب میں آ کے, اگر کوئی بچیاں تو ظاہر ہے کر بھی نہیں سکتی ایسے پروگرام, تو وہ اگر پھر بھی کر لیں, چھوٹی بچیاں ہیں یا بڑی عمر کی عورتیں, ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن پھر بھی ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو. اگر کوئی خاتون نقاب میں فل آ کے وہ کوئی ایسا کوئی کھانے پکانے کی تراکیب ہیں یا کوئی ایسے کام کرتی ہیں اور وہ اس بات کا التزام کریں کہ بھئی یہ چینل خواتین کے لیے, مردوں کے لیے نہیں ہے, تو اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. حلال گوشت کے لیے کتنی تحقیق ضروری ہے؟ صاحب کینیڈا سے. حلال گوشت کے بارے میں ہمیں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور وہ کہہ دے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا یا پھر آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوگا کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ, عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں. بھائی کسی اسلامی ملک میں تو اتنا کافی ہے کہ مسلمان کہہ دے یا مسلمان قصائی سے آپ خرید لیں گوشت, لیکن غیر مسلم کنٹری میں اتنا کافی نہیں ہے. اگر وہ مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ حلال گوشت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان قابل اعتماد ہے, اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, بعض کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ تو حلال ہی کہیں گے تاکہ گوشت ان کا بکے, تو آپ کو پتہ ہے یہ قابل اعتماد ہے, اس کی بات پر آپ کو غالب گمان ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مشینی ذبیحہ اور دوسرے ذبیحہ میں فرق بھی معلوم ہے, اس کو مسائل پتہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ کو بھی حلال سمجھ کے کہہ رہا ہو.
تو اگر غالب گمان ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر صرف ایک آدمی کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کا حکم، کیا مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے؟ رضیہ صاحبہ کراچی سے، جائز ہے بشرطے کہ اپنے بال ہی ہوں، یعنی اپنے بال لے کے جہاں جہاں ٹرنڈ ہوئی ہوئی ہے وہاں اگر وہ لگا دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ کسی دوسرے کے بال، انسانی بال اپنے سر پہ لگانا یہ حرام ہے۔ سحری میں طاقت کی گولی استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں سحری میں طاقت کی کوئی گولی کھا سکتے ہیں تاکہ کمزوری نہ رہے اور روزہ بھی آرام سے گزر جائے؟ ایک بندہ، جی ہاں جناب، ایک بندہ کھا سکتے ہیں۔ اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ شوہر بیوی سے کہے کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ بھائی اگر یہ طلاق کی نیت سے شوہر نے کہا ہے نا، نیت اس کی طلاق دینے کی تھی، تو پھر تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، ایک طلاق ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو پھر اس لفظ سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں میں گناہ کو فخریہ بیان کرنا، کیا کسی ایسے گناہ کا اقرار کرنا جو اس نے نہ کیا ہو؟ مثلا کوئی شخص دوستوں میں بیٹھا ہو اور شوخی میں بول دے کہ ہاں بھائی میں نے تو زنا کیا ہے، شراب پی ہے، تو کیا اس شخص کو گناہ ملتا ہے یا صرف جھوٹ کا گناہ ملتا ہے یا کوئی اور بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر ایسا کر لیا تو کفارے کی کیا صورت ہوگی؟ حمزہ عارف لاہور سے۔ اگر گناہ کیا بھی ہونا تو بھی لوگوں میں بتانا اور بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے، کہ میری امت قابل معافی ہے لیکن وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہو، زنا کیا بھی ہو، تو تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، اور اگر کیا ہی نہیں ہے پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بہت بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا جرم جس سے اللہ کو غضب آتا ہے، آپ مذاق میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، تو بھئی اس سے بہت خطرہ ہوگا، ایمان کی توفیق سلب ہو سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ شیطان کو آپ پر چھوڑ دے اور شیطان آپ سے یہ گناہ کروا ہی لے۔ تو یہ گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا اور گناہ کے اظہار کا گناہ بھی ہوگا، اس لیے اس جرم سے بھی توبہ ضروری ہے۔ اگرچہ آپ نے زنا نہیں کیا پھر بھی آپ کسی کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتے کہ میں نے زنا کیا۔ صرف جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا بھی گناہ ہوگا کہ آپ نے اتنے بڑے جرم کا ایسے کیسے اقرار کر لیا۔